آج کا جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ وظیفہ ہے یا عزیزوں کا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور بہت ہی مجدد اور مستند وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس شخص نے بھی ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کیا اس کو اس میں ضرور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی۔ آج جو وظیفہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، ہمیں اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے اور ساتھ جو عمل ہم بتائیں گے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر جو مقاصد ہم آپ کو بتائیں گے ان مقاصد کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے یہ 3 بڑے مقاصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور وہ مٹھی والا وظیفہ ہے اور مٹھی والا عمل ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے مٹھی پر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ رزق میں تنگی ہو اس وظیفے کے ذریعے سے حل ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو اس وظیفے کے ذریعے سے شفا یاب ہو جاتا ہے، کوئی آپ کی بات نہ مان رہا ہو تو آپ کی بات ماننے لگ جاتا ہے، کوئی والدین یہ پریشان ہو کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی شادی کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، نکاح اور شادی ہو جائے یا اپنی پسند کی شادی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی بے روزگار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا روزگار مل جائے تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں تو وہ بھی ہمارے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی تنگ دست ہے، محتاج ہے، غریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی، اس کی غریبی، اس کی محتاجی ختم ہو جائے تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد اس کے ذہن کے اندر ہو تو اپنے مقصد کو ذہن کے اندر رکھ کر، اپنی حاجت کو ذہن کے اندر رکھ کر ہمارے بتائے ہوئے اس وظیفے اور عمل کو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو اس کے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور اس کی حاجات کو اللہ اس وظیفے کی برکت سے ضرور پوری فرمائے گا۔ جو آدمی صرف برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، جان مال اولاد میں برکت ہو تو وہ روزانہ 100 مرتبہ یا عزیزوں کو ضرور پڑھے۔ فجر کی نماز کے بعد جو آدمی 41 مرتبہ یا اللہ یا عزیزوں کو پڑھتا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی محتاجی، فقر و فاقہ، تندرستی ختم ہو کر رزق کی کثرت، رزق کی فراوانی اس کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل وظیفے کی طرف جو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی بات مان لے، آپ کسی بھی حوالے سے اپنی بات کو اپنی اولاد سے منوانا چاہتے ہیں، یہ آپ اولاد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی بات مان لیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ والدین اولاد سے بات منوانا چاہ رہے ہوں یا اولاد والدین سے بات منوانا چاہ رہی ہو تو ان کے سامنے جانے سے قبل یہ وظیفہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کسی محفل میں، کسی جرگے میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں میری بات مان لی جائے تو آپ یہ عمل کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کی بات وہاں مان لی جائے گی۔ آپ کسی سے کسی بھی سلسلے میں اپنی بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں اور اپنی بات اس کے سامنے رکھوں تو وہ مجھے نہ بولے، نو نہ بولے اور وہ میری بات کو تسلیم کرے، میری بات کو مان لے تو آپ اس وظیفے کو کر کے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی افسر کے سامنے جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ افسر آپ کی بات مان لے،
وہ دفتر والے آپ کی بات مان لیں. آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں میرا ٹیسٹ ہے, میرا انٹرویو ہے اور اس میں مجھے کامیابی ہو جائے, تو یہ وظیفہ کر کے وہاں جائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ وہ نوکری اور ملازمت بھی مل جائے گی. آپ کسی اور کے پرفارمنس سے آپ ڈی موٹ ہو رہے ہیں یا آپ کو پروموشن نہیں مل رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈی موٹ نہ ہو, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جس عہدے پر ہوں وہاں سے مجھے پروموٹ کر لیا جائے, مجھے پروموشن ملے, تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رزق کی فراوانی کے لیے, رزق کی کثرت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر وہ آدمی جس کی عزت کم ہو گئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ وہ عزت ملے, میری عزت بحال ہو جائے, معاشرے کے اندر عزت بحال کرنے کے لیے, گھر میں عزت بحال کرنے کے لیے, محلے میں عزت بحال کرنے کے لیے, کسی محفل یا مجلس میں عزت بحال کرنے کے لیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو, لوگ میری عزت کریں, گھر والے میری عزت کریں, محلے والے میری عزت کریں, دفتر والے میری عزت کریں, معاشرے والے میری عزت کریں. اگر آپ عورت ہیں, لڑکی ہیں, اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے سسرال والے آپ کی عزت کریں, تو ہمارے بتائے ہوئے وظیفے کو ضرور کریں. یہ سارے مقاصد جو میں نے آپ کی کوشش گزار کی, ان سب مقاصد کے لیے آپ نے اسی عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ان مقاصد میں سے کسی بھی مقصد کے لیے آپ روانہ ہوں اور آپ جائیں, یعنی والدین کے سامنے جا رہے ہیں, اولاد کے سامنے جا رہے ہیں, دفتر میں جا رہے ہیں, کسی محفل میں جا رہے ہیں, کسی مجلس میں جا رہے ہیں, کسی بھی طرح کا آپ کا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ حل ہو, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, تو اس سے قبل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا عزیز پڑھنا ہے. 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا عزیز پڑھنا ہے, اور اس سے قبل 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے. اور یہ پڑھ کے آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر کے اس پر پھونک مار دینا ہے. مٹھی کو بند کریں گے, اس پر پھونک ماریں گے, اس طریقے سے اس وظیفے کو کریں گے, اور آپ اس بند مٹھی کے ساتھ, آپ اس بند مٹھی کے ساتھ اپنے کام کے لیے جائیں گے, اپنے مقصد کے لیے جائیں گے, اور جس مقصد کے لیے بھی آپ گئے اور وہاں جا کر مٹھی کو کھول لیں گے, انشاءاللہ العزیز آپ کو جو وظیفہ مٹھی بند ہوگا اور وہاں جب آپ کی مٹھی کھلے گی, انشاءاللہ آپ کا وظیفہ وہاں اثر کر لے گا. آپ کسی دفتر میں گئے, وہاں مٹھی کھولی, انشاءاللہ آپ کا وظیفہ وہاں اثر کرے گا. کسی افسر کے سامنے گئے, وہاں مٹھی کھولی, آپ کا وظیفہ انشاءاللہ اثر کرے گا. اس طریقے سے کسی محفل میں گئے, کسی مجلس میں گئے, یا عزت کی بحالی آپ چاہتے تھے, یا آپ چاہتے تھے میری عزت ہو, یا آپ اپنے سسرال میں ہیں اور وہاں آپ یہ وظیفہ کریں, اور وظیفہ کرنے کے بعد مٹھی کھول لیں, اور جب سارے بیٹھے ہوں اس وقت اپنی مٹھی کھول لیں, انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور اثر کرے گا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا کہ یہ وظیفہ جب آپ کریں تو سامنے والے کو پتہ نہ چلے, کسی کو علم نہ ہو کہ آپ نے وظیفہ کیا ہے. وظیفہ آپ نے پوشیدگی کے ساتھ کرنا ہے, اور یہ نہ ہو کہ آپ سرعام مٹھی لے کر جا رہے ہیں اور وہاں ایسے کھول رہے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے اور دوسرے پر عیاں ہو جائے کہ آپ نے وظیفہ کیا ہے, تو آپ کے وظیفے میں اثر نہیں رہے گا. تو اس لیے آپ نے اس طریقے سے وظیفہ نہیں کرنا, بلکہ آپ نے پوشیدگی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ بھی وظیفہ کرنا ہے, اور رازداری کے ساتھ وہاں جا کر مٹھی کھول لینا ہے. اور یہ وظیفہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ 3 دن تک کریں, اس کے بعد آپ 7 دن تک کریں, اس کے بعد آپ 11 دن تک کریں. انشاءاللہ العزیز 11 مرتبہ پڑھیں گے اور 11 دن تک انشاءاللہ آپ کریں گے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے.
ایسے بھی ہوتا ہے آپ کسی جگہ گئے اور وہاں ایک ہی مرتبہ آپ کا جانا ہوا، تو ایک مرتبہ کریں، انشاءاللہ ایک مرتبہ کرنے کے ساتھ بھی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور ایسی جگہ پر جہاں آپ روز جاتے ہیں اور روز آپ کا آنا جانا ہے، وہاں آپ 3 دن 7 دن اور 11 دن تک کریں۔ اور اگر آپ اس وظیفے کے دوران وقفہ بھی کر دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دن کیا اس کے بعد 2 دن آپ گئے نہیں، پھر تیسرے دن گئے تو پھر کر لیا، تو وقفے کے ساتھ بھی کریں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ چاہیں تو یہ وظیفہ کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔